امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا لقد خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہاں کہتا ہے کہ ہم قرآن کو رمضان شریف میں اتارا، وہاں کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو اور جنات کو جو پیدا کیا وہ صرف اور صرف اسی لیے کہ عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے صرف پیدا کیا ہے انسان اور جنات کو، باقی سب چیز جو ہے اسی انسان اور جنات کے لیے بنایا گیا۔ ساری چیزیں دنیا میں اپنے اپنے مقام پہ قائم ہے، اپنی اپنی جگہ میں سب ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بگڑا ہے تو وہ انسان اور جنات، یہ دو مخلوق بگڑ چکا ہے۔ یہ مخلوق کے اندر سب سے پہلے بات جو آتی ہے کہ ہم ہو یا آپ ہو، سب سے پہلے ہم دوسرے کے گھر میں جھانکتے ہیں کہ اس کے گھر میں کتنا سراغ ہے، کتنی کھڑکی ہے، اور ہم اپنا گھر نہیں دیکھتے ہیں کہ پورا دروازہ ہی پھٹا پڑا ہے۔ یہ کمی سب سے پہلے انسان کے اندر آیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا، اس مخلوق کو جو بنایا، تو صرف وہ میری عبادت کرے۔ اور کھانے کی ذمہ داری ہے، بہت سارے کاموں کی ذمہ داری ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کی ذمہ دار میں ہوں کہ میں اسے دوں گا کہ کیسے دوں گا۔ لیکن عبادت بندے کے ذمے میں ہے کہ وہ صرف اللہ کو مانے، اللہ کی پیروی کرے، اللہ کی باتوں پر عمل کرے، اسی کو فرما بردار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے مسجد میں ایک یہودی آ جائے، بالکل وہ آپ کے طرح وضو بنائے، آپ کے طرح داڑھی رکھے، آپ کے طرح کرتا پہن کے آئے، آپ کے طرح ٹوپی لگا کے آئے، اور آپ کے بغل میں نماز جمعہ آپ کے ساتھ ساتھ ادا کرے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ نماز نہیں ہے، وہ نقل نماز ہے، وہ نماز کی ایکٹنگ ہے صرف۔ شکل اس نے آپ جیسا بنایا، صورت بھی آپ جیسا بنایا، وضو بھی آپ ہی کے طرح کیا، نماز میں کھڑا بھی آپ ہی کے بغل میں ہوا، مسجد بھی آپ کی ہے، سب کچھ اس نے آپ کے ساتھ کیا، لیکن اس کی نماز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ صرف اس نے ایکٹنگ کیا، نماز نہیں پڑھا۔ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلی ضروری بات کیا ہے؟ ایمان لانا۔ یہودیوں کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے اس کی نماز نہیں ہے، وہ ایکٹنگ کیا، ادا کیا صرف۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ذرا ان کی ایک بات سمجھیے، بغیر ایمان کے کوئی عمل اس پر فرض نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ فطرہ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ کوئی خیرات ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اس پر پہلا فرض لاگو ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ جب ایمان لے آؤ گے یہ سارے فرض آپ پر لاگو ہوتے جائیں گے۔ جیسے ہی کوئی بندہ ایمان لایا تو اس پر ہر بات فرض ہو گئی، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، حج کیسے کرنا، دین کے ارکان پہ کیسے چلنا ہے، شریعت اس پر لاگو ہو گئی۔
اب ایک انسان ہے بہت مالدار ہے، 40 سال کی عمر ہے، اب اس پر نماز بھی فرض نہیں ہے، دولت ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، طاقت ہے، روزہ فرض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو عبادت کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کا اجر آپ کو کب ملے گا؟ یہ فرض آپ پر کب لاگو ہوگا؟ جب بندہ ایمان لائے گا تب اس پر ساری بات فرض ہو جائے گی۔ اور جب تک ایمان نہیں تو وہ لاکھ نماز پڑھے، لاکھ روزہ رکھے، کوئی عبادت اس کی قابل قبول نہیں۔ اب ایمان جیسے زمین کے بھلائی کے لیے مکان ضروری ہے اور عمارت کی وجود کے لیے زمین ضروری ہے، بغیر زمین کے مکان اور عمارت کی وجود ٹک نہیں سکتی ہے، اور زمین کو اچھا خاصا بنانے کے لیے، بہترین رکھنے کے لیے اس پر مکان بنانا ضروری ہے، عمارت بنانا ضروری ہے۔ اگر عمارت نہیں بنے گی جس زمین پر، وہ زمین تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جس زمین کے اوپر عمارت نہیں بنتی ہے وہ زمین کو آسمانی بلاؤں سے کون بچائے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ مکان، زمین کی حفاظت کے لیے مکان بنانا ضروری ہے، لیکن مکان کی حفاظت کے لیے نہیں، مکان کی وجود کے لیے زمین کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے مسجد میں ہو یا آپ جہاں کہیں کے رہنے والے ہیں، وہاں آپ کی مسجد ہے، وہاں کے امام صاحب باہر کے ہیں، مؤذن صاحب باہر کے ہیں، آپ لوگ سوچتے ہوں گے چلو امام صاحب کو ایک محل بنا دیا جائے، مؤذن صاحب کو ایک حجرہ بنا دیا جائے، یہ کب تک کرائے کے مکان پہ رہیں گے؟ اب جا کے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے کہتے ہیں آپ لوگ اپنے اپنے بستی میں، محلے میں، کہ امام صاحب ایک گھر بنا لیجئے، وہ کہیں گے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کہتا ہے حضرت آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، یہ تو ہماری قوم سمجھے گی کہ گھر کیسے بنے گی۔ کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے، بناؤ۔ ایک ہی دن میں پورے محلے والوں نے چھر کو جمع کیا، گٹی جمع کیا، بالو سیمنٹ جمع کیا، مزدور بلایا، ساری چیزیں موجود ہو گئی۔ اب مسجد کے مؤذن سوچ رہے ہیں کہ کہیں رات ختم ہو جائے اور صبح ہوتے ہوتے یہاں کے لوگوں کی نیت نہ بدل جائے، خیال نہ بدل جائے، بہت اچھا موقع ہے، ابھی ہی بنیاد ڈال دیتے ہیں۔ مسجد کے حجرے سے باہر نکلے، قوم سے کہا کہ چلو بھائی، ساری چیزیں تو موجود ہے، زمین کے اوپر ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے، پتھر بھی موجود ہے، سیمنٹ بھی موجود ہے، چھر بھی موجود ہے، مزدور بھی موجود ہے، چلو بنیاد کہاں رکھی جائے؟ محلے کے لوگوں نے کہا حضرت پریشانی تو اسی بات پر ہے کہ اب تک زمین نہیں ملی ہے، تو کسی مکان کی وجود کے لیے، کسی مکان کی بنیاد کو رکھنے کے لیے زمین کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ ارے نادان ہو، جب زمین تھی ہی نہیں تو یہ میٹیریل خریدنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ چھر کیوں خریدا؟ یہ پتھر کیوں خریدا؟ یہ سیمنٹ کیوں اٹھایا؟ یہ مزدور کیوں بلایا؟ کیا یہ پیلر اپنے سر پہ میں لگا لوں؟ یہ پتھر میں اپنے کاندھے پہ لے کے چلوں؟ جب زمین موجود نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی کہ سیمنٹ خرید لو؟ کیا ضرورت تھی کہ بالو سیمنٹ پتھر گٹھی کو اکٹھا کرو؟ پہلے تمہیں زمین نہ خریدنی تھی۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ اب یہ کھمبا رکے گا کہاں؟ یہ کھمبا گرے گا کہاں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین ہو تبھی یہ کھمبا ٹکے گا، اور زمین ہی نہ ہو تو یہ کھمبا ٹک سکتا ہے؟ میرے آقا تو فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے، اور جو اس کھمبے کو چھوڑا وہ تباہ ہو گیا، جو اس کھمبے سے دور ہوا وہ جہنم کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں اس کھمبے کو پکڑنا ہے، اس کھمبے کو گارنا ہے، تو اس کھمبے کو گارنے کے لیے زمین کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب یہ زمین کون سی زمین چاہیے آپ کو؟ اب ایمان کی زمین آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اب جب ایمان کی زمین آپ کے اندر ہو تو یہ ستون بھی ٹکے گا اور محل بھی تیار ہوگا، مکان کی وجود بھی آئے گی۔ بغیر ایمان، یہ ایک بد نصیب آدمی ایمان لایا، زمین اس کی ہو گئی، اب وہ عمل نہیں کر رہا ہے، محل اس میں نہیں بنا رہا ہے،
اب ایمان والے کو اپنی ایمان کی زمین پر محل کون سا بنانا ہے؟ نماز کا محل بنانا ہے، روزے کا محل بنانا ہے، افطاری کا محل بنانا ہے، دین کا کام کر کے اپنے مکان کو اونچا کرنا ہے، اس ستون کو کھڑا کرنا ہے۔ لیکن فرض کیجئے ایک بد نصیب آدمی ایمان لایا، ایمان کی زمین تو اس کے پاس ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ عبادت نہیں کرتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ فرائض کو انجام نہیں دیتا ہے، یعنی دین کے احکام کو نہیں مانتا ہے، شریعت پہ نہیں چلتا ہے، یہ بد نصیب اسی زمین کے طرح ہے جو زمین عمارت سے خالی ہے۔ اب میرے بھائیوں ایک بات بتاؤ، جس زمین کے اوپر محل ہو، جس زمین کے اوپر مکان ہو، اب آسمانی بلائیں جو نازل ہوگی تو یہ محل اس زمین کو بچائے گی کہ نہیں؟ یہ عمارت اس زمین کو بچائے گی کہ نہیں؟ آسمان سے کبھی پتھر برسے گا، کبھی پانی برسے گا، کبھی طوفان آئے گا، کبھی دھوپ پڑے گی، کبھی سورج کی سرائیں پڑے گی، تو اس زمین کو کون بچا رہا ہے؟ یہ مکان بچا رہے ہیں، یہ محل بچا رہے ہیں۔ ایسے ہی ایمان والا جب ایمان لے کے آتا ہے، اب اس کے ایمان کی دھرتی پر، ایمان کی زمین پر، ایمان کی زمین پر نماز کا محل ہونا ضروری ہے، عبادت کا محل ہونا ضروری ہے، سجدے کا محل ہونا ضروری ہے، دین کا کھمبا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان باتوں سے اس کی زمین خالی ہے تو پھر وہ اس زمین کے طرح ہے جس زمین میں کوئی محل نہیں ہے۔ اب آسمانی طوفان اس پر برس رہی ہے، کبھی پتھر برستا ہے، کبھی پانی برس رہا ہے، کبھی جو دھوپ پڑ رہی ہے، کبھی سورج اس کو اپنے زمین کو تپا رہے ہیں، یعنی ہر بلا میں، آسمانی ہر بلا میں وہ مبتلا ہوتے جا رہا ہے۔ ہوتے ہوتے وہ زمین کیا ہوتا ہے؟ بنجر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان ہے، ایسے ہی وہ شخص ہے جو ایمان لایا، عمل نہیں کیا، ایمان لایا، عمارت نہیں بنایا، ایمان لایا، سجدہ نہیں کیا، ایمان لایا، اپنے رب کو نہیں منایا، اور ایمان لا کر کے اپنے رب سے مخالفت رکھا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ہیں۔ اللہ نے جس کام کو، اللہ تو کھلی باتوں میں کہتا ہے کہ ہم نے تم کو بنایا ہی اس لیے ہے، تمہارے وجود جو میں نے رکھا صرف اس لیے رکھا کہ تم میری عبادت کرو، دوسرا کام کے لیے انسان کو نہیں بنایا گیا ہے۔ تو انسان کو صرف اس لیے بنایا گیا کہ اللہ کو مانے، اللہ کی بات پر عمل کرے، اللہ جو حکم دیتا ہے اس پر وہ چلے۔ اب روزے کی بات آ گئی تو ایک جملہ اور سنیے، تو وقت بہت کم ہے، اور یہ بات پہلے سن لیجئے کہ تراویح جو ابھی ہو رہی ہے، تراویح کی نماز، اکثر زیادہ لوگ تو تراویح ہی پڑھنے آتے ہیں، نہ اس کو پنجگانہ نماز سے مطلب ہے، نہ کوئی اور نماز سے مطلب ہے۔ عید کے دن، تراویح کے دن ان لوگ آ کے خرافات ضرور مچائیں گے، چونکہ دونوں آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو فرائض کو انجام دے رہا ہے اس کے لیے ہے، اور آپ سارے فرضوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور 10 دن 5 دن تراویح پڑھ کے سوچتے ہیں کہ جنت ہماری جاگیر ہو گئی، جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ تو یہ خیال آپ نکال دیجئے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے، جس کے پاس مکمل ایمان ہوگا، جس کے پاس ایمان کی زمین ہوگی اور عمل کی عمارت ہوگی، وہی جائیں گے۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ سال میں 10 دن تراویح پڑھ لیں گے اور جمعہ پڑھ لیں گے، عید بقرعید پڑھ لیں گے، سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بہرحال جو آپ کی فہمی ہے وہ آپ جانیے۔ اعلان اب سنیے کہ تراویح کس دن مکمل ہے، یعنی یوں سمجھئے کہ آج کے ہفتہ صحیح رہے گا، جمعہ کے دن، آج کے ہفتہ جمعہ کے دن، جمعہ کا دن گزار کر کے جو رات آنے والی ہوگی اسی رات کو تراویح مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ کیا ہے دن؟ جمعہ کے دن ختم کر کے، جمعہ کے دن گزار کر کے جو سنیچر کی شب ہوگی اسی میں تراویح ختم ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تمامی حضرات اس میں تشریف لائیں۔ اب ایک مسئلہ سن لیجئے، اس کے بعد تراویح نماز ختم ہو رہی، یہ تقریر ختم ہوگی۔ جو انسان کسی مصیبت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے لیے فدیہ ہے۔ جو انسان جان بوجھ کے
یا جو انسان روزہ رکھا کسی وجہ سے روزہ توڑ دیا اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو انسان روزہ رکھتا ہی نہیں اس کے لیے کچھ نہیں، نہ فدیہ ہے نہ کفارہ ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے وہ اللہ جانے۔ فدیہ کیوں کون آدمی دے گا؟ جو آدمی اس سال بیمار ہو گیا، وہ روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، یا ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو وہ بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسے لوگ کیا کریں؟ رمضان کا دن گزار کر کے روزہ رکھیں، جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو روزہ رکھے۔ اور اگر یہ وہ سوچتا ہے کہ ہم آگے چل کے بھی نہیں رکھ پائیں گے، ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں کہ آج رکھیں گے تو بھی بیماری بڑھے گی، رمضان کے بعد رکھیں گے تو بھی بیماری بڑھے گی، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ فدیہ دے کر کے بری ہوں گے۔ اب فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک روزہ کے بدلے میں 2 ٹائم غریبوں کو، مسکینوں کو پیٹ بھر کے ان کے من کے مطابق کھانا کھلا دے۔ یہ ایک روزے کے بدلے میں ایک دن میں 2 ٹائم کھلانا ہے۔ تو آج کے مہینے میں 30 دن یا 29 دن کا روزہ ہے، تو یوں سمجھئے کہ اگر 70 روپیہ 80 روپیہ پلیٹ آپ کو کھانا ان کو کھلا رہے ہیں، اور پیٹ بھرتے بھرتے اگر 100 روپے میں اس کی پیٹ بھر رہا ہے تو آپ کو 6000 روپیہ لگے گا، یا اگر 100 روپیہ میں دونوں ٹائم ہو رہا ہے تو 3000 روپیہ لگ رہا ہے۔ اسی انداز سے آپ فدیہ ادا کیجئے کہ ہم جو غریبوں کو کھانا دیں گے، ایک دن میں وہ کتنا کھانا 2 ٹائم میں کھاتے ہیں، اس کے من کے مطابق، اس کے چاہت کے مطابق پیٹ بھر کے اس کو ہم کھانا کھلائیں گے۔ یہ فدیہ ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، فدیہ تو آپ نے ادا کر دیا، اگر رمضان کے بعد بیماری ختم ہو گئی، آپ صحت یاب پا گئے، اللہ کا کرم آپ پر ہو گیا، آپ کو شفا ملی اس بیماری سے، تو یہ فدیہ آپ کی نفل میں چلے جائے گی، آپ پر فرض پھر ہوگا، واجب ہوگا کہ آپ روزہ پھر سے رکھیں۔ جس روزہ کا فدیہ آپ نے دیا ہے اس روزے کو 2 بار آپ قضا کو ادا کیجئے۔ تو وہاں پر 1 روزہ رکھنا، اس سے زیادہ نہیں، 1 روزہ کے بدلے میں 1، 2 آپ نے چھوڑا ہے تو 2، 3 چھوڑا ہے تو 3۔ یہ کون؟ جو بیمار ہے، جو پریشانی میں مبتلا ہے وہ۔ اور جو جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دیے، روزہ توڑ دیے کسی وجہ سے، اب اس کو کیا لگے گا؟ کفارہ لگے گا، سزا اس کو مل رہی ہے۔ فدیہ والے کو سزا نہیں ہے، ان کے ساتھ مجبوری ہے، وہ بیماری میں ہے یا سفر میں ہے یا پریشانی میں پھنس گیا ہے، اب وہ فدیہ دے کے ادا کر رہے ہیں، لیکن جو جان بوجھ کے توڑ رہا ہے اس کے لیے سزا ہے۔ فدیہ کہتے ہیں، کفارہ کہتے ہیں سزا کو۔ اب 1 روزے کے بدلے میں، 1 دن کے 1 روزے کے بدلے میں 60 غریبوں کو 2 ٹائم آپ کھانا کھلائیے، 1 روزے کے بدلے میں ہے یہ۔ 60 غریب، مسکین، یتیم، لاچار، مجبوروں کو آپ بیٹھا کر کے دسترخوان لگا کے، جیسے شادی بیاہ میں ٹیبل میں ہر کھانا رکھ دیتے ہیں، ایسے ہی بیٹھا کے اس کو کھلائیے، اور وہ خوشی سے دعا دے تو آپ کا کفارہ ادھر ادا ہو رہا ہے۔ اور یہ نہیں کر پائیں گے تو 1 روز، یہ بتایا جو میں صرف 1 مہینہ کا نہیں، 1 دن کے روزے کے بدلے میں۔ اب اگر یہ نہیں کر پاتے ہیں تو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ روزہ رکھیے، 1 روزہ کو آپ نے جان بوجھ کر کے توڑا ہے تو 60 روزہ رکھیے، تب جا کے یہ روزہ آپ کا بھرپور ہوگا۔ کتنا؟ یہ سزا مل رہی ہے کہ 1 روزے کے بدلے میں 60 روزہ رکھیے، تب جو پہلے رمضان میں آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑا تھا اس کا کفارہ ادا ہو رہا ہے۔ لیکن اب اس میں شرط کیا لاگو ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے پہلے رمضان کا روزہ کسی نے نہیں رکھا، اب رمضان کے بعد اس نے وہ کہتا ہے کہ ہم اس روزہ سے بری ہونا چاہتے ہیں، ادا کرنا چاہتے ہیں، تو 60 مسکینوں کو 1 دن کے بعد 1 روزے کے بدلے میں کھلائے 2 ٹائم، یا پھر روزہ رکھ کے اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیت کرے کہ ہم نے جو پہلے رمضان کا جو روزہ چھوڑ دیا تھا 1 تاریخ کا، وہی روزہ ہم رکھ رہے ہیں، تو 1 دن سے 60 دن تک یہ روزہ رکھے گا، تب جا کے پہلے روزہ 1 دن کا روزہ پورا ہوگا۔ اگر بیچ میں گڑبڑ پھر کیے، شریعت معاف نہیں کرنے والی ہے۔ بیچ میں اگر گڑبڑ کیے، 20 روزہ آپ نے رکھا، 21 ماہ نہ رکھا، پھر سوچتے ہیں کہ کل سے رکھیں گے، یہ 20 روزہ آپ کی ہوا میں چلی گئی، اس کو اب نہیں مانا جائے گا، آپ کی گنتی سب ختم، کیونکہ آپ کو سزا دیا جا رہا ہے۔
اگر فرض کیجئے 60 روزہ کسی کو رکھنا ہے، 55 روزہ قضا اس نے رکھ دیا، 55 روزہ رکھنے کے بعد 56واں دن وہ روزہ توڑ رہا ہے، تو یہ 56-55 دن کا روزہ اس کا گیا ختم۔